اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 5، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 24، سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 32 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کی شادی کے لیے جو کرائٹیریا بتایا ہے وہ ہے دینداری اور اخلاق۔ صحیح بخاری کے اندر جلد نمبر 7 حدیث نمبر 18 اور ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1082 حدیث نمبر کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جو نکاح کرتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، عورت کا نکاح کیا جاتا ہے 4 بنیادوں پر، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا، کوئی مال کی بنیاد پر کرتا ہے، کوئی خاندان کی بنیاد پر کرتا ہے، کوئی خوبصورتی کی بنیاد پر کرتا ہے، ولدینہا، اور کچھ لوگ ہیں جو دین کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 پر کہہ رہے ہیں فاظفر بذات الدین، دین کو بنیاد بنایا جائے، یعنی بنیاد دین پر ہونی چاہیے، ایکسپٹ کرنے کی، رشتہ ایکسپٹ کرنے کی بنیاد دین پر ہونی چاہیے۔ خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سب ضمنی باتیں ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ دینداری کو بنیاد بنانا چاہیے۔ یہ عورت کے بارے میں کہا گیا، ترمذی شریف کے اندر کہا گیا حدیث نمبر 1082 کے اندر 82 کے اندر کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، جب تمہارے پاس ایک دیندار لڑکے کا رشتہ آ جائے تو دینداری کی بنیاد پر شادی کر دو اس لڑکے سے۔ اگر تم ریجیکٹ کر دو گے اس بنیاد پر کہ بچہ اگر دیندار ہے، اس بنیاد پر اگر تم ریجیکٹ کر دو گے تب تو تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں فتنہ ہو جائے گا اور فساد ہو جائے گا، یعنی کہ اب سمجھیے کہ دنیا میں تباہی آ جائے گی، کیونکہ لوگ دینداری کی قدر نہیں کرتے۔ دینداری کی قدر اتنی ہونی چاہیے کہ دینداری کے سامنے دوسرے سارے کرائٹیریا کو بھول جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لڑکا اگر دیندار رہے گا تو اس پہ اللہ کا خوف رہے گا، لڑکی اگر دیندار رہے گی تو اللہ کا خوف رہے گا۔ یہ چیز ان کو آنے والی زندگی میں بہت کام دے گی۔ مال ختم ہو سکتا ہے، تباہ ہو جا سکتا ہے، خوبصورتی تباہ ہو جا سکتی ہے، خاندان بھی ملیامٹ ہو سکتا ہے، بے عزت ہو سکتا ہے، لیکن دینداری انسان کو آپس میں ایک دوسرے کو سنبھالنے کے لیے بہترین مدد کرے گی۔